ابتدائے کلام ہے اس بابرکت ذات کے نام جو نطق و کلام کا مالک و مختار ہے۔ صد شکر اس پاک پروردگار کا کہ جس نے لفظوں کی حرمت کو سمجھنے کے لیے ذہن اور بیان کے لیے زبان عطا کی۔ صد شکر اس مالک کائنات کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی، ہم سب کی جان ہے۔ دوستو، یہ کائنات ایک حادثہ نہیں، کیونکہ حادثوں میں اس قدر حسن نہیں ہوتا۔ حسن ترکیب کا نام ہے اور حادثہ کسی ترکیب کے بکھر جانے کا نام۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں جلوہ ہے بس اسی ذات کا جلوہ، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ کر تلاش اس کو بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ ریڈ نیوز چینل سے محمد عرفان اشرف محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے، قبول کیجئے گا۔ دوستو، ہم لفظوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم الفاظ سے عبارتیں، عبارتوں سے مضامین اور مضامین سے کتابیں تخلیق کرتے ہیں۔ لفظوں میں وہ لفظ بڑے با کمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں۔ عبارتوں میں وہ عبارتیں اوج ثریا تک پہنچتی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے قصیدے پڑھتی ہیں، اور کتابوں میں وہ کتابیں کمال کی کتابیں ہوتی ہیں جو انسان سے محبت اور پھر انسان کامل سے محبت کی بات کرتی ہیں۔ دوستو، لفظ اس کائنات کی بہت طاقتور چیز ہے، لیکن اس طاقتور شے سے علاوہ بھی ایک اور زبان ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، وہ خاموشی کی زبان ہے۔ بولن نالوں چپ چنگیری، بولن نالوں چپ چنگیری جو بولے او مردہ، بولن نالوں چپ چنگیری تے جو بولے او مردہ، تے جے منصور نہ بولدا تے سولی کانوں چڑھدا۔ دوستو، وقت کے امام کے پاس ایک روز ایک شخص تشریف لاتا ہے، آ کر فرماتا ہے، امام، میں نے تبلیغ کے لیے کسی شہر جانا ہے، آپ مجھے کوئی واعظ کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے کہ میں وہاں اس شہر میں جاؤں تو جا کر کیا تبلیغ کروں، کیا نصیحت، کیا واعظ کروں۔ امام بڑی خاموشی کے ساتھ نظریں زمین پر بچھائے بیٹھے تھے، پھر اچانک مد بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، وہاں جانا اور جا کر کوشش کرنا کہ جو تبلیغ کرو اس میں لفظ کم سے کم استعمال ہوں۔ بولن نالوں چپ چنگیری تے چپ وچ 100 پردہ، بولن نالوں چپ چنگیری تے چپ وچ 100 پردہ، تے جے منصور نہ بولدا تے سولی کانوں چڑھدا۔ دوستو، جو چپ کی زبان سمجھ لیتے ہیں ان پر رازہائے سربستہ کھلتے ہیں، ان پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، ان پر پرانے اسماء کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں، ان پر علامات کا در یوں واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم خاموشی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ بھائی صاحب، مجھے ایک پیکٹ مولی واشنگ پاؤڈر دیجیے گا۔ آپ یہ والا لیں۔ نہیں، یہ والا نہیں، اصلی مولی واشنگ پاؤڈر۔ ایک ہی بات ہے، وزن میں زیادہ، قیمت میں کم، اور پیکنگ کتنی زبردست۔ ایک ہی بات ہے، اصل نوٹ سے قیمت کم ہے، لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے۔ دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاؤڈر ہی خرید رہے ہیں، جس کا زبردست فارمولا دے کپڑوں کی ایسی اجلی دھلائی جو کسی عام واشنگ پاؤڈر کے بس میں نہیں۔
भाई साहब कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। रेड न्यूज़ चैनल से प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है। मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ, कबूल कीजिएगा। आप प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चुप करें ते मोती मिलसन, चुप करें ते मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, ते पागलां वांगू रौला पावें ना मोती ना हीरे। दोस्तों, हम कुछ दोस्त बाबा जी इशफाक साहब से मिलने के लिए उनके दास्तान सराय पहुँचे थे। बाबा जी बड़ी बातें किया करते थे और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें समझा दिया करते थे। जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उस दिन बातों ही बातों में बहुत मज़े की एक बात सुना दी, और मैं रेड न्यूज़ चैनल से अपनी सआदत समझता हूँ कि वो बात आज मैं आपके सामने पेश करूँ। बाबा जी कहते हैं कि कोयटा से मुझे बहुत सारे खतूत आया करते थे कि आप कौमी दानिश्वर हैं, आप हमें भी मौका दें, हमारे पास भी तशरीफ़ लाएं, इल्म व हिकमत की बातें हमें भी सिखाएं। मैंने कहा चलें ठीक है, कोयटा चलते हैं। मैं अपने बाबा जी के पास इजाज़त लेने के लिए पहुंचा। जब मैं अपने बाबा जी के पास इजाज़त लेने के लिए पहुंचा तो बाबा जी ने कहा हाँ हाँ इशफाक ज़रूर जाओ, कोयटा वालों का भी तुम पर हक़ है और उनसे जाकर मोहब्बत करना। मैंने कहा जी बाबा जी, इंशाअल्लाह मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करूँगा। अब ये कहकर मैं जब दरवाज़े तक पहुँचा तो दरवाज़े के पास पहुँचकर उन्होंने मुझे फिर आवाज़ दी। उन्होंने कहा इशफाक सुना है ना, उनसे जाकर मोहब्बत करना। मैंने कहा हाँ बाबा जी ठीक है, मैं उनसे जाकर मोहब्बत करूँगा। सामान पैक हो गया, मैं कोयटे चला गया। कोयटा जाकर सेमिनार मुनक्कद हुए, मोहब्बत भरी बातें हुई, वहाँ पर सिम्पोजियम हुए, बड़े बड़े बैठक्स हुई और हमने अपने अंदर के आलम को बाहर निकाला। बहुत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हमने की। फिर जब सब कुछ समेट कर हम वापस हुए तो मैं जब ट्रेन में वापसी पर बैठा तो आंखें बंद की, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मैं कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए। जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे बाबा जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। तो बाबा जी ने मुझे कहा, मुझे यूँ लगा कि मेरे बाबा जी मुझसे कह रहे हैं ओ जाओ चलिया, जिस तरह गया सैं बेमुराद उंजी वापस आ गए। तेनू क्या सी उत्थे जाके मुहब्बत करी, तू ते अपने अंदर दा आलम जगा दिता। ते चुप करें ते मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, ते पागला वांगू रौला पावें ना मोती ना हीरे। दोस्तों, ये खामोशी की ज़बान बड़ी पावरफुल लैंग्वेज होती है। ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज होती है कि हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि खामोश चेहरा खामोश लफ्ज़ की तरह साहब नज़र इंसान के सामने बोलता है। खामोशी खुद गोया होती है और साहब नज़र सकूत से हम कलाम होता है। बहरहाल प्रोग्राम में एक और बात आपको सुनाता चलूँ कि कीनिया में एक लोक दास्तान है। उस लोक दास्तान पर हमारे कोर्स में एक नज़्म है, उसको दी हंट्समैन कहते हैं। हंट्समैन एक बहुत खूबसूरत नज़्म है और उसमें कहानी ये है कि एक शिकारी है। शिकारी का नाम कागवा है। कागवा कीनिया की ये लोक दास्तान, और कीनिया की इस लोक दास्तान में एक शिकारी के हाथ में एक नेज़ा और इसके पास एक खंजर है। वो अपना नेज़ा और अपना खंजर लेकर जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार करने के लिए जब वो झाड़ियों को इधर उधर कर रहा था तो उसने अचानक फील किया कि उसके पाँव के साथ कोई चीज़ टकराई। उसने नीचे देखा तो नीचे एक खोपड़ी थी, स्कल, एक टॉकिंग स्कल। जब उसने वो स्कल देखा तो उसने जब नीचे मुड़कर देखा, नीचे देखा तो उसे यूँ महसूस हुआ कि स्कल ने उसे घूरा है। वो परेशान हुआ, पाँव के बल नीचे बैठा और नीचे बैठकर उसने स्कल की आंखों वाली जगह पर देखा तो फील ये हुआ कि स्कल उसको देख रहा है और उससे बात करना चाह रहा है। कागवा ने उसे कहा कि तुम कौन हो? स्कल बोल पड़ा। स्कल ने अपना नाम बताया। स्कल मीन खोपड़ी। खोपड़ी ने अपना नाम बताया।
اس نے کہا کہ تم کہاں سے ہو، اس نے وہ بتایا. پھر اسکل کو وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے، یعنی تم اس جگہ پر کیسے پہنچی. تو اسکل نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. جب اس نے کہا کہ ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر، تو اسکل نے ایک جواب دیا. اسکل نے کہا ٹاکنگ براٹ می ہیئر، کہ میرا بولنا مجھے یہاں پر لے کر آیا. وہ بڑا پریشان ہوا، تمہارا بولنا، میں سمجھا نہیں کہ تمہیں کون یہاں پر لے کر آیا. اس نے کہا ٹاکنگ براٹ می ہیئر. وہ وہاں سے اٹھا، بھاگا، بھاگ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اسے یہ تھا کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کو یہ کہانی سنائے گا. جب وہ کہانی سنائے گا تو بادشاہ اسے انعام و اکرام دے گا. بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہتا ہے I saw a talking skull. وہ کہتا ہے اچھا you saw a talking skull. اوکے. اس نے اسے پوچھا کہ اس نے تم سے پھر کیا بات کی. اس نے کہا جب میں نے اسے پوچھا کہ how did you come here، اس نے کہا کہ talking brought me here. وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن بادشاہ زیرک آدمی تھا. اس نے 2 گارڈز کو اس کے ساتھ بھیجا. اس نے کہا کہ اگر اسکل موجود ہوا اور اس نے بات کی تو اسکل کے اندر سونا ڈال کر اس کو دے دینا، اور اگر وہ نہ ہوا تو وہیں پر اس کی گردن اتار دینا. وہ تینوں لوگ وہاں سے نکلے اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جنگل پہنچے. 2-3 دن کی تگ و دو کے بعد انہوں کو اسکل مل گیا. وہ کھوپڑی مل گئی. کھوپڑی کے پاس کاغوا بیٹھ گیا اور کاغوا بڑے محبت سے، بڑے پیار سے اسے کہتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ. اسکل خاموش تھا. پھر وہ کہتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ. وہ پھر خاموش تھا. اب وہ ذرا شاؤٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ، آئی ایم ان ڈینجر، مائی لائف از ان ریئل ڈینجر. میری زندگی بچاؤ، مجھے بتاؤ، تم بولو. اسکل پھر خاموش تھا. وہ جب دیکھتا ہے سپاہیوں کی طرف، سپاہی اپنے ہاتھ تلواروں پر سیدھے کر چکے ہوتے ہیں. وہ جب تلواریں کھینچتے ہیں پھر وہ التجائیہ انداز میں اسکل کے پاس، کھوپڑی کے پاس بیٹھتا، کہتا ہے پلیز اسپیک آؤٹ. لیکن اسکل خاموش رہتی ہے. تلواریں نیاموں سے باہر نکل آتی ہیں. ایک ہی جھٹکے میں کاغوا کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے. کھوپڑی رول کرتی ہے. رول کرتے کرتے اسکل کے ساتھ جا کر ٹک جاتی ہے اور پرانی اسکل نئی اسکل سے پوچھتی ہے ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر. تو اب کاغوا بولتا ہے ٹاکنگ براٹ می ہیئر، بولنا مجھے یہاں پر لے کر آیا. پروفیسر موہن سنگھ فرماتے ہیں کہ پھل نے پوچھیا، بلبل پوچھیا پھل دے کولوں، بلبل پوچھیا پھل دے کولوں، مینوں سمجھ نہ آئی تو کنج بنیا ہار گلے دا تے میں کنج پھسی پھائی. پھل بولیا جیب کلڑی تینتھوں روک نہ پاوے تے 100 جیباں دے ہوندیاں سندیاں میں رکھدا پیت لکائی. دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے چپ میں نجات ہے. اور ہمارے استاد محترم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بیوقوف کا بھرم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ خاموشی پر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ.